وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی کلامہ الشریف، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محفل بابرکت کے حاضر محفل سادات کرام و علماء اعظام و رؤوسائے قوم و ملت، خصوصاً حضرت پیران میر میران شاہ محی الدین حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور اس کے نواسے، حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے گیت گانے والے، ان کی صدائیں بلند کرنے والے، پوری جماعت کو میری طرف سے میں ادباً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بہت علیل ہوں، بولنے سے قاصر ہوں، مگر اتنے حضرت پیر میران میر کے محی الدین کے اجلاس جلسے ہوئے، بہت بڑے دھام دھوم کے ساتھ جلسے منائے گئے، پورا مہینہ جلسوں کی دھوم دھام سے بھرا رہا، مگر میرے کو کہیں سعادت نے وقت نہیں بخشا۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لوگوں سنو میری بات، آپ جس کے مرید ہیں میں اسی کا مرید ہوں، آپ جس کو چاہتے ہیں میں اسی کو چاہتا ہوں، آپ جس کے گیت گانے کے لیے آئے ہیں میں اسی کے گیت گانے کو آیا ہوں۔ اور میرے سے قبل میرے عزیز حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب زید مجدہ نے آئے تو تقریر میں بہت ہی چھکا چھڑا دیا، کیا میں کہوں۔ بہرحال مجھے اللہ ہمت بخشے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو صحیح معنوں میں رکھ سکوں، اس کی خدا تعالیٰ مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا دور پرفتن دور ہے، اتنا شور شرابہ ماحول ہے جس میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لوگوں سنو، آج کی یہ دنیا، یہ نئے جوان طبقے کے لوگ بچے جو ہیں، انہی سے میں خاص کر کے آج کا خطاب، میرا خطاب ان بچوں سے ہوگا جو آج کل کے نئے جوان اور نئی نسل، نئی پیڑھی اور نئے مستقبل کو تابناک بنانے والے ہیں۔ انہی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے مقدس کلام جس سے سب سے پہلے شروعات علم کی اور اپنے پیغمبر کی ہوئی، اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف تو حاصل کیا، مگر اس کا میں شرح نہیں کر رہا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وقت نہ تو مجھے میرے میں گنجائش طاقت ہے اور نہ تو یہ وقت مجھے اس کی طاقت برداشت کرنے کے لیے اجازت دے رہا ہے۔ اس لیے میں صرف جو اس کا مقصد ہے، اقرا بسم سے اللہ جل جلالہ جل شانہ نے، تمہارے خالق نے، تمہارے مالک نے، زمینوں کے پیدا کرنے والے نے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے نے، 4 کروڑ 30 لاکھ
مربع میل میں زمین کو بچھانے والے بے شک سبحان اللہ 30 کروڑ 14 کروڑ 30 لاکھ مربع میل میں دریاؤں کو بہانے والے خدا نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے. بے شک حق علم والا حفظ اقلیم کی بادشاہت کر سکتا ہے. بغیر علم کے خدا نہیں پہچانا جا سکتا. بغیر علم کے نہ تو تم خدا کو پہچانو گے، نہ تمہارے ماں باپ کو پہچانو گے، نہ تمہارے مرشد کو پہچانو گے، نہ تمہارے کنبے والوں کو پہچانو گے، نہ تمہارے پڑوس والوں کو سمجھو گے، نہ تمہارے حلقے والوں کو سمجھو گے، نہ تمہارے ضلع والوں کو سمجھو گے، نہ تمہاری قوم کو سمجھو گے، نہ تمہارے پڑوس کو سمجھو گے، نہ تمہارے ملک کی قدر و قیمت کر سکو گے. بے شک قدر و قیمت دینے والا علم ہے، عزت آبرو دینے والا علم ہے، سب سے بڑی طاقت والا علم ہے. اگر دنیا میں اگر یہ دنیا ترقی کی دنیا، سائنس کی دنیا جو آسمان کی چوٹی پر پہنچ چکی ہے، اس کو بتاؤ، ان سے پوچھو کہ آسمان کی چوٹی پر تم کو پہنچانے والی وہ کون سی طاقت ہے؟ بے شک آسمان کی چوٹی پر پہنچانے والی سب سے بڑی طاقت، پاورفل طاقت وہ علم ہے. علم نے انہیں کو وہاں پہنچایا. علم والوں کو علم نے آسمان کی چوٹی پر پہنچا دیا، اور آسمان پر اب وہ وہاں کھیتی کرنا شروع کرتے ہیں. کہاں سے کہاں تک پہنچایا علم نے، اور تم گھر پہ بیٹھے ہو بے علم جاہل بن کر. خدا کا جلوہ دنیا میں ہے تو وہ علم ہے. علم والا حفظ اقلیم کی بادشاہت کر سکتا ہے. علم والا پیغمبر کو وہی پہچانے گا جس کے پاس علم ہوگا. جس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان پائے گا، ماں باپ کی قدر نہیں کر پائے گا، اپنے رشتہ داروں کی قدر نہیں کر پائے گا. جب وہ اپنوں کو نہیں پہچانے گا تو غیروں کی قدر کہاں کر پائے گا؟ بے شک بے شک حق. میرے عزیزوں، میری قوم والوں، مجھے اس بات کا بہت بڑا درد ہے کہ مدرسے اہل سنت والجماعت کے بچوں سے خالی پڑے ہیں. جہاں اسلامی ایریے میں، اسلامی حلقے میں اسکولیں ہیں، وہ اسکولیں اپنے بچوں سے خالی ویران پڑی ہیں. کالجز ویران پڑی ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ بچوں کی اتنی بڑی جماعت، اتنا جمع غفیر، یہ کہاں جائے گا؟ جس طرح سے کہ میرے آنے سے پہلے مولانا کمال الدین صاحب بھی آپ کی ایک طرح سے رہنمائی کر رہے تھے کہ مجھے ایک بڑے آفیسر نے یہ پیغام دیا ہے کہ 20 سال کے بعد میں تمہارے لوگ سارے بھکاری بن جائیں گے. حقیقت ہے، اپنے پاس نہ علم ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ حرفت ہے، تو کیسے بڑھیں گے؟ کیسے پنپیں گے؟ کیسے جیئیں گے؟ کیسے ترقی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے خانوادے کا وقار بچا سکیں گے؟ یاد رکھو، علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ. علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. پگھلنا، سنو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پگھلنا علم کی خاطر. سنو، سننے کے لیے کان بہرے مت بناؤ، سنو، چوکس رہ کر کے سنو، سترک بن کر سنو. سننے کے بعد میں کانوں نے دماغ کو پہنچایا، اسی بات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرو. شاعر نے کیا بولا ہے کہ پگھلنا علم کی خاطر، پگھلنا علم کی خاطر مثل شمع زیبا ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثل شمع زیبا ہے. بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. بے شک حق حق. میرے عزیزوں، اگر تم نہیں پڑھو گے، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالات حضور شیر ہندوستان، حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، حضور شیر ہندوستان، مفتی اعظم ہندوستان راجستھان، مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر۔ آپ جو پیچھے کھڑے ہیں ان سب سے گزارش ہے آپ سب آگے آ جاؤ، بالکل قریب آ جاؤ، آ جاؤ، بس حضرت کا خطاب ہوگا اس کے بعد میں دعا ہوگی، سب اندر آ جاؤ، جو پیچھے کھڑے ہیں سب اندر آ جاؤ، بس حضرت کا خطاب ہوگا، سماعت کرنا ہے سب کو، آ جاؤ اندر آ جاؤ سب۔ مول صاحب کا پیغام آپ کو سننا ہے، اس کے بعد میں سیدھا حضرت کا خطاب ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اندر آ جائیے، جو پیچھے کھڑے ہو کھڑے مت رہو، اندر آ کے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ۔ بڑا حضرت کا قیمتی وقت ہے، ہم نے بڑی محنتوں سے حضرت کو تکلیف دے کے یہاں لائے۔ یاد رکھنا یہ جو وقت ہے، ابھی آپ کے سامنے مول صاحب فرما رہے تھے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہو، آپ لوگ اس پہ غور نہیں کر رہے ہو۔ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑا قیمتی وقت ہے۔ حضور شیر ہندوستان مفتی اعظم راجستھان نے جو خدمت کی ہے نا پچھلے 50 سال سے، ایسا شیر نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا تم قوم کے پاس قدر نہیں، اور ان کے جب حالات یہ تھک جائیں گے بولنے سے، اسی دن رو گے سب کہ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ آج سنبھل جاؤ، اپنے بچوں کو کامیاب کرو اور ان کے پیغام کو سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو بھی ہستیاں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، ان ہستیوں کی قدر کرو۔ آپ کو پتا ہوگا جب جنازے نماز 3 دن کے بعد میں پڑھاتے تھے، کوئی ایک عالم آپ کو ملتا نہیں تھا اس تھار کے ایریے میں، اس پورے مارواڑ میں۔ اسی دن مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق حسین قبلہ مرحوم نے اسی ٹائم کے کوشش کر کے آپ کے سندھیوں کو یہ شعر تیار کر کے دیا جو پورے ہندوستان میں کام کرتا ہے، اور اس کی شعر کی نظروں سے آپ کے سامنے یہ تاج العلماء تیار ہیں جنہوں نے آپ کی اور پورے علاقے میں خدمت کی۔ ایک مدرسہ نہیں تھا، اسی ٹائم دارالعلوم فیض غوثیہ بنا کے دیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے کرم سے ہر جگہ آج ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے، بڑی یونیورسٹیاں ہیں۔ دیکھ لو، قدر کر لو، سدھرنے کا موقع ہے، سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے سندھی مسلمانوں۔ قوم کے رئیس ہو، بہرحال ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جو کہنا چاہتے ہیں، کہنے کے وقت میں انسان کے دماغ میں دل میں کئی خیالات آتے، تبدیل۔ بہرحال جو ہوا وہ ہوا۔ بہرحال میں آپ کو یہی پیغام دے رہا تھا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی اسکولوں کو پر رکھو، اپنے مدرسوں کو پر کرو، اور اپنی کالجز کو باقاعدہ ہر طرح سے اپنے بچوں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو کالج کے ساتھ جوڑنے کے لیے عزم مصمم بنا لو۔ آج اسی محفل کے ذریعے سے اپنے دل میں یہ ایک طرح سے ارادہ مصمم طے کر لو کہ اے مولا کریم، آج سے ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں انہیں کو سب سے پہلے جو ہمارا ایجنڈا ہے، جس پر ہمارا دین اور مذہب ہے، وہی دینی تعلیم سے آراستہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں اسکول، اور اسکول کے بعد میں کالج تک پہنچا کر اعلیٰ تعلیم دے کر کے دین کے جس طرح سے دوسرے لوگ جہاں جہاں کھڑے ہیں ان کی صفوں میں ہمارے بچوں کو ہم انشاءاللہ کھڑے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ عزم مصمم آج کی تاریخ میں جو طے کر لیا ہے، اس کو خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس بزرگ کی برکت سے، جس کی محفل ہے، ان کی برکت سے، ان کے توسل سے ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے، اس ارادے میں کامیاب سے کامیاب ترق فرمائے۔ بہرحال جو مجھے کچھ کہنا تھا وہ ساری باتیں رہ گئی۔ ہمیشہ سے جو آنے والا کوئی ایسی بڑی ایک طرح سے کہتے ہیں توپے آ جائے یا بم آ جائے تو اس وقت میں چھوٹے سے ہتھیار سارے خم پڑ جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں کوئی چھوٹا موٹا نہیں آیا ہے، صرف بولنے والا نہیں ہے، صرف خطیب نہیں ہے، صرف خطابت کرنے والا نہیں ہے، صرف علم و ادب والا نہیں ہے، بلکہ یہ علم میں بے مثال، ادب میں بے مثال،
فکر و تفکیر میں بے مثال، علم حدیث میں بے مثال، نثر و تدریس میں بے مثال، نطق و گویائی میں بے مثال، فارسی میں عربی میں بے مثال. اس کے مقابل میں کسی فن میں کسی شہرے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت شیر راجستھان یا ہندوستان کے مفتی کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ شیر ہندوستان، یہ شیر راجستھان، یہ ان کو جو خطاب یا القاب حضرت نے دے دیا ہے، انہی سے پکارنا یہ اپنا ایک طرح سے ملی اور ضمنی فرض بنتا ہے. مگر میں تو یہ کہنا چاہوں گا ایک طرح سے تحریک سنیت کا نام سنیت کی شان جس کا نام مولانا شیر محمد ہے. نعرہ تکبیر، حضور شیر ہندوستان، مفتی اعظم راجستھان، مفتی اعظم راجستھان، علماء اہل سنت. قوم اہل سنت والجماعت و خصوصاً سندھی قوم کی اگر شان برتر و بالا ہے تو ان کی بدولت ہے. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سے دست دعا رہو کہ مولا کریم و کارساز ہمارے اس شیر کو ایسی تابناک زندگی جو عطا فرمائیے، اسی طرح سے ہمیشہ سے اس کو تابندہ درخشاں فرما تاکہ ہماری قوم زندہ رہ کر کے زندگی کا میدان حاصل کریں، دین میں اور دنیا میں ترقی اور عروج کا پائمالہ حاصل کریں. اے پروردگار عالم ہماری التجاؤں کو ہمارے مرشد معظم کی برکتوں سے دعائیں قبول فرمانا. اب آپ کے بیچ میں شہنشاہ خطابت تحریک سنیت حضرت علامہ ذی شان، دنیا کے باوقار عالم، دنیا کے زبردست مفکر، دنیا کے بڑے محدث، دنیا کے محدث اعظم، محدث کبیر، اس کو مفسر گرامی کہہ سکتے ہیں، مفسر اعلیٰ درجے کے کہہ سکتے ہیں. بہرحال علم و ہنر کے میدان میں اس کی مثال پیش کرنے سے میں قاصر رہ کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی ہندوستان، شیر ہندوستان، تحریک سنیت حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب زید مجدہ و کرمہ وہ تشریف لا رہے ہیں. اپنے نورانی بیانات سے آپ کو منور و محظوظ فرمائیں گے. سن کر پہلے کانوں سے سننا، پھر دماغ میں بچانا، پھر دماغ سے نیچے دل تک پہنچا کر اپنی دل کی کوٹھڑی میں رکھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہی خدا تعالیٰ تمہیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. سنو، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت فرمائے اپنے مرشد کامل کی برکت سے، اور اپنا جو مقصد نیک ہے اس میں خدا تعالیٰ اپنے کو کامیاب زندگی، کامیاب زندگی نصیب فرمائے.